السلام علیکم. دیار داستان میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں. تو شروع کرتے ہیں در بدر ایپیسوڈ 10. میں اپنی زندگی کی بدترین سچویشن سے دوچار ہو چکا تھا. ایسی خطرناک گھڑی وہ بھی نہ تھی جب میں ہوٹل کی راہداری میں چاروں اطراف سے ناچتی اور قہقہے لگاتی موت کے درمیان زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا. میں نے خود کو اس لمحے بھی اس قدر بے بس نہ سمجھا تھا جب آبدہ کی گلی میں گنڈوں کے نرغے میں پھنس گیا تھا. ایک ریوالور سناتو کسی چیل کی مانند جپٹا مار کر چھین لے گیا تھا. دوسرا ریوالور پتلون کی ہپ پاکٹ میں میرے ہاتھوں سے دور تھا اور میں اٹھ کر کنگ فو کا کوئی دفاعی حربہ استعمال نہ کر سکتا تھا. نہ کراٹے کا فن اپنی سلامتی کے لیے بطور ہتھیار کام میں لانے کی پوزیشن میں تھا. کھڑا ہونے میں جو خطرہ ستونوں سے جھانک رہا تھا اسے میں نظر انداز کیسے کرتا. میں بالکل نشانے کی زد میں تھا اور میجو میری مجبوریوں سے بخوبی آگاہ تھا. کھڑا ہوتے ہی الیکٹرانک اشارہ مجھے چھلنی کر دیتا. میری حالت اس معذور شخص سے مختلف نہ تھی جس کا نچلا دڑ مفلوج کر دیا گیا ہو. میرے پاس صرف ہاتھ ہی تھے، خالی ہاتھ، اور سناتو کی صورت میں جو خطرہ تیزی سے رینگتا ہوا میری جانب بڑھتا چلا آ رہا تھا اسے میں ہاتھوں سے ہی روکنے کی ناکام کوشش کر سکتا تھا. دفعتاً ایڈنا کے منہ سے خوف زدہ چیخ ابھری. اس نے پہلے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا، پھر چیختی ہوئی اٹھی، گری اور کلا بازی کھاتی ہوئی میجو کے قریب چلی گئی. روکو روکو، خدارا اسے روک لو انکل. وہ میجو کا شانہ تھام کر گڑ گڑانے لگی تھی. میں نہیں جاؤں گی، خرم سلطان کو بچا لو انکل. میجو نے ہاتھ اٹھا کر اس کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور ہنسنے لگا جیسے خالی ٹین میں کنکریاں گر رہی ہوں. تماشا دیکھو لڑکی، زندگی کا دہشت ناک تماشا. ایسے تماشے روشن دنیا میں نہیں دکھائے جاتے. سناتو مکڑے کی چال چلتا ہوا جوں ہی میری لات کی زد میں آیا اس نے رک کر اپنے مڑے ہوئے ہاتھ فرش سے اٹھا لیے. اس کی انگلیاں بے قراری سے ناک کی زبان کی مانند حرکت کر رہی تھیں. اس کے انداز سے میں نے جان لیا تھا کہ اب وہ حملہ کرنے والا ہے. میں نے ہاتھوں کو دفاع کے لیے تیاری کا حکم دے دیا تھا. اس سے قبل کہ ہاتھ ذہن کے حکم کی تعمیل میں اٹھتے، ذہن نے سابقہ حکم واپس لینے کی اطلاع دیے بغیر ہی حکم پاؤں کی طرف بھیج دیا اور میں یک دم پیچھے گرا اور دونوں پاؤں جوڑ کر سناتو کی جانب اچھال دیے. سناتو چونکہ وزنی ہدف نہ تھا اس لیے ضرب کی دمک بھی سنائی نہ دی تھی اور نہ ہی مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرے پاؤں کسی ٹھوس جسم سے ٹکرائے ہیں. لیکن ضرب سناتو کو لگی تھی جس کے نتیجے میں وہ ٹینس کی ہلکی گیند کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا تھا. اوپر جانے کی رفتار سے میں نے یہی سوچا تھا کہ سناتو کا بچگانہ جسم چھت سے ٹکرا کر چرمراتا ہوا فرش پر آ گرے گا. لیکن حیرت سے میرا منہ کھل گیا اور آنکھیں پتھرا گئیں جب میں نے کھلی آنکھوں سے وہ ناقابل یقین منظر دیکھا. سناتو کسی کاغذ کے پرزے کی مانند لہراتا ہوا چھت سے ٹکرایا اور پھر چھپکلی کی مانند چپک گیا تھا. لحظہ بھر وہ چپکا ہوا ساکت رہا اور پھر سپاٹ چھت پر رینگتا ہوا دیوار تک گیا اور پھسلتا ہوا فرش پر آ گیا تھا. میں آج بھی اعتراف کرتا ہوں کہ سناتو کی مافوق الفطرت ذات نے مجھے خوفزدہ ہی نہیں بلکہ میں نے ورطۂ خیرت میں ڈوب کر وہ وقفہ سکتے کے عالم میں ضائع کر دیا تھا جو سناتو اور فاصلے نے مجھے دیا تھا. میں اس لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کروٹ کے بل نشانے کی زد سے نکل سکتا تھا اور بیک پاکٹ سے ریوالور بھی نکال سکتا تھا، لیکن میں سناتو کے سحر میں جکڑا اسی حالت میں پڑا رہا تھا. پھر جب سناتو نے مینڈک کی طرح پہلی چھلانگ لگائی میرا ہاتھ غیر اختیاری طور پر ریوالور نکالنے پیچھے دوڑا اور اسی وقت گہرا سکوت میجو کی کرخت آواز کی تیز دھار سے جرجراتا ہوا پھٹ گیا اور میرا ہاتھ مفلوج سا ہو کر رہ گیا تھا. نہیں لڑکے، ریوالور استعمال نہیں کرو گے، وہ نہتا ہے، شرم کرو. اگر تم نے کوئی ہتھیار استعمال کیا تو ایڈنا کی گردن توڑ دی جائے گی. بوڑھے کی دھمکی اس قدر مؤثر تھی کہ میں ہاتھ واپس لے آیا اور تڑپ کر گھٹنوں کے بل نیم ایستادہ ہو گیا تھا اور سناتو نے دائیں بازو کا قوس بنایا اور منہ سے خخیانے کی آوازیں نکالنے لگا. اس کے چھوٹے سے چہرے پر کرب کے نمایاں آثار ابھر آئے تھے. میں سمجھ نہ سکا تھا کہ وہ درد سے رو رہا تھا یا شکار کی بے بسی پر ہنس رہا تھا. شیشوں کے درمیان اس کے دانت بالکل کتے کے دانتوں سے ملتے جلتے تھے.
اگر نسل آدم سے تعلق نہ رکھتا تھا تو یقیناً کتے کا خون اس میں شامل رہا ہوگا، کیونکہ جسم، چہرے اور ہاتھ پاؤں کی ساخت کتے سے مشابہ تھی۔ میجو نے سچ ہی کہا تھا، سناتو قدرت کا عجیب شاہکار تھا۔ اس کی مختصر سی ذات انسان، کتے، پرندے اور چھپکلی کا مجموعہ دکھائی دیتی تھی۔ اس دفعہ وہ چند قدم دور ہی رک گیا تھا اور مکڑے کی گول گول چمکتی آنکھوں سے ایک ٹک مجھے گورنے لگا تھا۔ تب میں نے ایک خطرناک فیصلہ کرتے ہوئے خود کو اچھالنے کی پوزیشن اختیار کر لی۔ میں نے سناتو پر جپٹنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ شیر اور باز رک کر شکار کو بھاگنے اور اڑنے کی مہلت نہ دے کر غالب رہا کرتے ہیں۔ میں میجو کے لیے تماشا بنا ہوا تھا۔ ایڈنا کے اندر جس خرم سلطان کا تاثر قائم تھا، وہ خرم سلطان ایک ٹڈے کے سامنے بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اپنے جسم اور ذات کا برم برقرار رکھنا تھا، چنانچہ میں نے ہاتھ فرش پر ٹیک کر جسم تولا، اور ابھی میں پنجوں اور ہتھیلیوں پر آخری دباؤ ڈال ہی رہا تھا کہ سناتو پھر سے اڑ گیا، اور اس کا انداز لڑاکا طیارے ہی جیسا تھا۔ اوپر اٹھ کر وہ غوطے میں آ رہا تھا، ادھر میں بھی خود کو اوپر اچھال چکا تھا۔ سناتو شاید جپٹ کر پلٹنے کے فن سے آ ہی رہا ہوگا، ورنہ مجھے اوپر اٹھتے دیکھ کر وہ پلٹ جاتا۔ میں جپٹ کر پلٹ بھی سکتا تھا، یہی وجہ رہی تھی کہ میں نے بھی خود کو پلٹ کر اوپر اٹھنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ سناتو غوطے میں ایک بلندی رکھے آ رہا تھا اور میں سیدھا اوپر اٹھ گیا تھا۔ وہ میرے سینے سے ٹکرایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی ننھا سا بچہ ٹکرایا ہو۔ ٹکراتے ہی اس نے دونوں ہاتھ میرے چہرے کی جانب موڑے، مگر اس سے قبل کہ اس کے تیز دھار اور نکیلے ناخن میرے چہرے تک آتے، میں نے دایاں بازو اس کی دونوں کوہنیوں کے جوڑوں پر مارا اور اس کی پتلی کمر بائیں ہاتھ میں دبوچ لی۔ اس وقت ہم دونوں واپس فرش پر آ چکے تھے۔ میں پاؤں کے بل گرا تھا اور سناتو میرے ہاتھ کی گرفت میں جکڑا الٹے کچھوے کی طرح تڑپ رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس کی پتلی پتلی متحرک ٹانگوں کو سمیٹنا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ ٹانگیں گرفت میں لے کر میں نے اس کی کمر چھوڑ دی تھی، اور پھر میں سناتو کے جسم کو یوں گھمانے لگا جیسے ہیمبر تھرو کا کھلاڑی دائرے میں چکراتا ہے۔ میں کھلاڑی نہ تھا کہ دائرے کی پابندی کرتا، میں سناتو کو ہیمر کی طرح گھما کر چھوڑنے کا بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے ایک بار کک لگا کر اسے چھت کی طرف اچھال کر نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اگر میں اسے دیوار کی جانب اچھال دیتا تو وہ پھر کاغذ کے پرزے کی طرح دیوار کو چوم سکتا تھا۔ چکروں کے دوران ہی میں نشانے کی زد سے دائیں جانب چلا گیا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ سناتو کی پوزیشن سے گھبرا کر بوڑھا شیطان ستونوں کو آگ اگلنے کا اشارہ دے دیتا۔ یہ خطرہ میرے پیش نظر ہی تھا۔ یہی وجہ رہی تھی کہ پہلے ہی چکر میں خود کو میں نے خطرے کی زد سے دور کر لیا تھا۔ سناتو کے لیے جو فیصلہ میں کر چکا تھا، اس کی تکمیل کے لیے مجھے ستون یا دیوار کا قرب درکار تھا۔ ستون میجو کی جانب تھے، فاصلہ بھی زیادہ تھا، البتہ دیوار تک رسائی حاصل کرنا کچھ مشکل نہ تھا۔ اگر وہ کوئی عام انسان ہوتا تو اتنے چکروں میں ہی خون کا دباؤ اسے ہلاک کر سکتا تھا، مگر سناتو مکمل انسان تھا ہی نہیں۔ وہ انسان اور حیوان کے درمیان کی کوئی مخلوق تھی۔ جو ہی دیوار قریب آئی، میں نے پوری قوت سے سناتو کو دیوار پر مار دیا۔ اس کی کھوپڑی ایسی ہی آواز سے بکھری تھی جیسے میرے ہاتھوں سے انبریکیبل گلاس فرش پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ سیال مادے کے بے شمار چھینٹے میرے چہرے، ہاتھوں اور لباس پر آن پڑے تھے۔ جب میں نے اس کا بقایا جسم جھٹک کر فرش پر پھینکا تو دڑ پر گردن موجود نہ تھی۔ گردن چھوٹی چھوٹی کرچیوں میں بٹ کر بکھر گئی تھی۔ تمہارا ایک پتا، میں نے پلٹ کر ہامتی آواز میں کہا۔ پٹ چکا ہے انکل میجو، دوسرا پتا پھینکو۔ ہاں، دوسرا پتا، میجو کھرکھراتی آواز میں غرایا اور حسب عادت داڑھی کے بال نوچنے لگا۔ ٹھیک ہے لڑکے، میں آخری پتے تک کھیلوں گا، جس طرح ہارتا ہوا جواری آخری سکے تک نا امید نہیں ہوا کرتا۔ اس نے چہرہ گھما کر دونوں لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ لیزی، روم نمبر 14 کا دروازہ کھول دو۔ جیکٹ کی جیب سے چابی نکال کر لڑکی کی طرف اچھال کر اس نے ایڈنا سے کچھ کہا، اور ایڈنا نے سراہی سے شراب انڈیل کر گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتا تھا خرم سلطان، اس نے ایک گھونٹ میں آدھا گلاس حلق میں انڈیل کر کہا۔ کبھی نہ کبھی تم سدھر ہی جاتے، لیکن تم نادان اور ضدی ہو۔ مجھے تمہاری موت کا فیصلہ کر کے دکھ ہوا ہے، بے حد دکھ لڑکے۔ اب بھی وقت ہے انکل، میں نے آستین سے چہرہ صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم اپنا فیصلہ بدل لو، میں ایڈنا کے ساتھ یہاں سے اچھے جذبات لے کر نکل جاؤں گا۔ میری واپسی کے امکانات روشن رہیں گے۔ ہاں، وقت ہے، اس نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ لیزی، ٹھہر جاؤ۔
ہاں لڑکے، میں اپنا فیصلہ بدل سکتا ہوں، بشرط یہ کہ تم ایڈنا کے ساتھ ایک رات یہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لو۔ یقین کرو خرم سلطان، بلا شبہ یہ لڑکی تمہارے نام پر یہاں منگوائی گئی تھی، لیکن اس کے باپ نے درمیان میں آ کر پہلا مقصد ختم کر دیا ہے۔ اب بیکر کی بیٹی میری سلامتی اور مفادات کی باوثوق ضمانت بن چکی ہے۔ میری کاروباری ضرورت اس قدر شدید ہے کہ میں اس لڑکی پر گرفت مضبوط رکھنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں تمہیں ناراض نہ کرتا۔ بیکر سے سودا طے ہوتے ہی یہ میرے لیے بیکار ہو جائے گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں لڑکی میں صرف تمہارے سپرد ہی کروں گا۔ اٹھو ایڈنا، اپنے سر پھرے دوست کو میری مجبوریوں کے نام پر راضی کرو۔ سنو انکل جو، میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا بولا، میں سودے کی نوعیت سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اگر میں کان اور آنکھیں کھلی نہ رکھتا تو تم اوشن کے پارٹنر گوچی سے معاملہ طے کر لیتے۔ میری وجہ سے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تو اتفاق سے وہ لڑکی تمہارے قبضے میں آ گئی، جس کا باپ بھی گوچی کی طرح جہاں راز کمپنی کا مالک ہے۔ اب تم اس سے سودا نہیں بلکہ اس کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو، اور میری پیشکش ہے کہ بلیک میلنگ کا الجھا ہوا راستہ اختیار نہ کرو۔ میں بیکر اور تمہارا معاملہ طے کرا دوں گا۔ میں اسے بیٹی دے کر اس احسان کے بدلے اس سے جہاز مانگ لوں گا، کیونکہ میں خود بھی اس ظالم شہر سے فرار ہونا چاہتا ہوں۔ میجو چند ثانیے خالی گلاس کو ہاتھ میں گردش دیتا اور چھت کو گھورتا رہا۔ اضطراب اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہا تھا۔ اس کی غراہٹ بے پناہ سر تھی۔ افسوس پیارے لڑکے، اب تمہاری خاموشی ناگزیر ہو گئی ہے۔ میں ساری مجرمانہ زندگی کی پونجی داؤ پر لگانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ لیزی، موت کا راستہ کھول دو۔ لیزی نے تھوک نگل کر میری جانب حسرت بری نگاہوں سے دیکھا اور سوراخ میں لگی چابی کو بل دے کر لٹو گھما دیا اور دوڑتی ہوئی میجو کے پاس چلی گئی۔ میجو کی تمام تر توجہ مجھ پر مرکوز تھی۔ ایڈنا سہمی سکڑی اس کے پہلو میں ڈرے ہوئے چوزے کی طرح دبکی ہوئی تھی، اور میں حیران تھا وہ ایڈنا کہاں ہے جس نے فادر گابے کی تربیت گاہ میں اپنی جسمانی ساخت اور قوتوں سے مجھے متاثر کیا تھا، جو مد مقابل پر برق کی طرح کوندا کرتی تھی۔ لڑکوں نے جسے گلابی شیرنی کا خطاب دے رکھا تھا، وہی گلابی شیرنی بیگی بلی دکھائی دے رہی تھی۔ مان میری اچرتی سی حیران نگاہ ریموٹ کنٹرول انسٹرومنٹ پر پڑی جو ایڈنا نے بڑی صفائی سے میجو کی جیب سے نکال لیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ دھماکے سے کھلا اور اندر سے جو جسم باہر آتا دکھائی دیا اسے پہلی نظر میں انسانی جسم قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ حساب کی زبان میں 3-4 مربع فٹ تھا۔ اگر اس کے چہرے اور اوریاں باہوں پر بال ہوتے تو اسے گوریلا کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کا تانبے جیسا بدن بالوں سے خالی تھا، بویں بالوں سے بے نیاز تھی۔ اس کے جسم پر چرمی جیکٹ اور گھیرے دار اسکرٹ نما کوئی لباس تھا۔ باہر آ کر اس نے دائیں بائیں دیکھے بغیر سینے پر ہاتھ باندھے اور میجو کو جھک کر تعظیم دی۔ اس سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کم از کم وحشی نہیں، مہذب لوگ ہی عزت و تکریم کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ سناتو کے بھائی سناجو، میجو کی باریک آواز ابھری، بائیں طرف دیکھ، تیرے بھائی سناتو کا قاتل اور تیرے آقا کا دشمن کھڑا ہے۔ ہڈیاں توڑ اور ایسے شاندار انداز سے توڑ کہ سناتو کی روح تمہیں دعائیں دیتی اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ میجو نے ہاتھ جھٹک کر ریوالور نکال لیا اور پھر میری جانب دیکھنے لگا۔ خرم سلطان، تم کوئی ہتھیار استعمال نہیں کرو گے، ورنہ اس نے ریوالور کی جھلک دکھائی۔ سناجو نے چہرہ گھما کر مجھے گھورا اور پھر میجو کے سامنے جھک گیا۔ جب اوپر اٹھا تو اس کے پاؤں کھل گئے تھے اور چٹان نما جسم رقص کے خوبصورت انداز میں کوسے اور زاویے بناتا ہوا میری جانب بڑھنے لگا تھا۔ انداز بتا رہے تھے کہ وہ کسی اچھے استاد کا قابل فرض شاگرد رہا ہوگا۔ میرے جسم کے خوابیدہ بل آپ سے آپ ہی کھلتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے خود کو ایک خون ریز شاندار فائٹ کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ مانگنے کے انداز میں بڑھائے۔ میں نے ناخنوں کو دیکھا، صرف دائیں انگوٹھے کا ناخن 3 انچ کے برابر بڑا ہوا تھا۔ وہ بتدریج فاصلہ کم کر رہا تھا اور میں ہاتھ سینے پر باندھے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ چلتے چلتے وہ اچانک اچھلا، انداز فلائنگ کک کا ہی تھا، لہٰذا میں یک دم سلپ میں گرتا چلا گیا تھا۔ لیکن مجھ سے انداز کو سمجھنے میں بڑی خطرناک غلطی ہوئی تھی۔ وہ اچھل کر واپس اسی جگہ پاؤں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں سلپ کرتا ہوا بالکل اس کے پاؤں میں چت لیٹا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دکھ اور ناکامی کا جلتا ہوا گولا میرے حلق میں پھنس گیا۔ اگر میرا اندازہ مجھے دھوکہ نہ دے جاتا تو میں سلپ میں ہوتا اور سناجو میرے اوپر سے اڑتا ہوا دیوار سے جا ٹکراتا اور میں قلع بازی لے کر چشمے زدن میں اسے جا لیتا، لیکن پہلا ہی وار اسے مجھ پر حاوی کر گیا تھا۔
وہ نہایت آسانی سے اچھل کر دونوں پاؤں میرے جسم کے حصے پر مار کر مجھے نکارہ بنانے کی پوزیشن میں تھا۔ میرے دونوں پاؤں اس کے بوٹوں کی نوکوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے لیے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں الٹی قلاب بازی میں خود کو دور کر لوں، لیکن وہ بھی ایک خطرناک رسک ہی تھا۔ وہ آسانی سے دلتی مار کر میرا دوہرا ہوتا ہوا جسم توڑ سکتا تھا۔ اس کا دائیں ہاتھ لہرایا جب سامنے کی جانب اوپر اٹھا اور میری سانسیں سینے میں ہی گھٹ گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خلال نما خنجر تھا۔ نہیں سناجو، ایڈنا کی چیخ سنائی دی۔ وہ خالی ہاتھ ہے، تم بد عہدی کر رہے ہو۔ سناجو نے جیسے احتجاجی چیخ سنی ہی نہ تھی۔ انکل، اسے روکو۔ سناجو کا اٹھا ہوا خنجر بردار ہاتھ برق رفتاری سے جھک رہا تھا۔ سوچنے کی گنجائش سارے فاصلے سمیٹ کر چلی گئی تھی۔ خنجر میرے سینے کی طرف محو سفر تھا اور مجھے ہی کچھ کرنا تھا۔ میں تڑپا اور رولنگ میں چلا گیا۔ ایک غیر ارادی حرکت تھی۔ فرش پر کروٹیں لیتا ہوا جسم ایک پھرتیلے خنجر کی زد سے کس قدر دور ہو سکتا تھا؟ بس ایک ڈوبتے شخص کے لیے تنکے کا ہی سہارا تھا، ورنہ بچ نکلنے کی کوئی امید میرے اندر زندہ نہ رہی تھی۔ جب میرے جسم کا رواں رواں خنجر کی قاتل ضرب سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش میں مصروف تھا، ساری تدبیریں اور تمام تر داؤ مایوسیوں کی تاریکیوں میں ڈوب رہے تھے، تو دفعتاً تہانہ تڑتڑاہٹوں کی گونج سے تھر تھرا اٹھا تھا۔ میرا متحرک جسم خود بہت منجمد سا ہو گیا تھا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ میجو کے آٹومیٹک ریوالور نے ساری گولیاں میرے جسم میں اتار دی ہیں، لیکن چند ثانیے گزر گئے۔ درد کی متوقع لہر نہ محسوس ہوئی تو میں نے چہرہ گھما کر میجو کی جانب دیکھا۔ تب فخر انصباح سے میرا دل بھر گیا۔ ایڈنا نے فادر گابے کی تربیت کو شرمندہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ نازک اندام سی لڑکی ہانگ کانگ کے شیطان کو بھرپور چوٹ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے نہایت جرات اور سرت سے یکے بعد دیگرے 2 کارروائیاں کی تھی۔ پہلی کارروائی کی صرف میں آواز سن سکا تھا، لیکن جب اس نے میجو کے ریوالور بردار ہاتھ پر جھپٹا مارا تو فضا میں بلند ہوتا ریوالور میں دیکھ رہا تھا۔ یہ اتفاق ہی رہا تھا کہ ریوالور اوپر جا کر جب زمین کی طرف آیا تو فاصلہ میرے حق میں تھا۔ میں نے کوہنیوں اور پاؤں پر دباؤ ڈالا اور اوپر اچھل کر ریوالور لیتا ہوا پاؤں کے بل اکڑوں بیٹھ گیا تھا، اور میرے دائیں ہاتھ پر چٹان نما سناجو خون میں لت پت ادڑا ہوا اوندے منہ پڑا تھا۔ ایڈنا نے ریموٹ کنٹرول پر قبضہ کرتے ہی اس وقت بٹن دبانے کا فیصلہ کیا ہوگا جب سناجو اس کی احتجاجی چیخ کو پسے پشت ڈال کر خنجر میرے جسم میں اتارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے بروقت ایک دانش مندانہ فیصلہ کر کے میری موت کو پلٹ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میجو خلاف توقع صورتحال سے بدخواصہ ہو کر بدبداتا ہوا اٹھنے لگا تو ایڈنا نے بیٹھے بیٹھے اس کی پسلیوں پر شاندار کک لگائی اور میجو کسی زخمی کتے کی آواز حلق سے نکالتا ہوا پہلو کے بل گر گیا۔ بس ختم کرو یہ اچھل کود۔ میں ریوالور تان کر اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ انکل جو، تمہارے سارے پتے پٹ چکے ہیں، اٹھو اور اپنی ذات سے تعاون کرو۔ ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں، لہٰذا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لمحہ بھر لیٹے لیٹے مجھے گھورتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے لڑکے، وہ گردن اسبات میں ہلا کر ٹھہرے انداز میں بولا، میں کھلے دل سے تسلیم کر رہا ہوں کہ وقت کے تم فاتح ہو۔ محبت اور جنگ میں ایسا بھی ہوتا ہے، پلڑے جھکتے اور اوپر اٹھتے رہتے ہیں۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ ہمیں اوپر کھلے آسمان کے نیچے تک لے چلو، میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ مجھے افسوس ہے انکل، میں تمہیں ریوالور کی زد پر رکھوں گا۔ بقول تمہارے محبت اور جنگ کا کچھ پتہ نہیں، کب کون کیا کر بیٹھے۔ بڑی مدت بعد ایسا لمحہ میرے مقابل آیا ہے۔ وہ سر جھکا کر چل پڑا۔ اگر نیپولین اپنے کسی کیپٹن سے ہار جاتا تو اس کی کیفیت مجھ سے مختلف نہ ہوتی۔ وہ ستونوں کی قطار کے ساتھ ساتھ کندھے جھکائے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ میں اس سے 2 قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا اور میرے شانے سے لگی ایڈنا کسی فاتح جرنیل کی طرح گردن تانے چل رہی تھی۔ اس نے لیزا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ میں بھی کچھ کم ہوش نہ تھا۔ میرا قد فتح کی خوشی میں جیسے بڑھ گیا تھا۔ فخر اور خوشی بیجا بھی نہ تھی۔ میں نے آج خود کو عمل کے میدان میں آزمایا تھا، وقت کی کسوٹی سے رگڑ کھا کر خود کو منوا لیا تھا اور جنگ میں میجو کو ذلت امیز شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ یہی وہ احساس برتری تھا جس نے مجھے سرشار کر دیا تھا۔ اس وقت ہم آدھا سفر طے کر چکے تھے۔ صرف 3 ستون کا سفر باقی تھا کہ مان میرے سر کے پچھلے حصے پر زوردار چھناکا ہوا۔ میں نے زخم کھائے ناک جیسی پھنکار کے ساتھ بائیں جانب چہرہ گھمایا۔ ایک گلابی اور گداز کلائی ستون کی آڑ میں جا رہی تھی۔ پھر مجھے چکر سا آ گیا
اور چاروں طرف سے تاریکیاں دائرہ تنگ کرتی میرے ذہن کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جب میں طریق غار میں گر رہا تھا اسی لمحے میری ڈوبتی سماج سے مانوس سی دار ٹکرائی۔ وہ آواز گوتم کی تھی۔ بظاہر وہ میری کوتاہی شمار کی گئی تھی۔ میں ایک ایسی خطا کر بیٹھا تھا جس کی سزا ناگزیر ہو گئی تھی۔ اسے حماقت ہی کہا جا سکتا تھا کہ میں لیزی کی ساتھی دوسری لڑکی کو نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ لڑکیاں جو ایڈنا کی حفاظت پر مامور کی گئی تھی، میجو کے خفیہ ٹھکانے پر اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ عام ماڈل قسم کی لڑکیاں ہرگز نہ رہی ہوں گی۔ بیڑیوں کے غول میں بیڑ بکریاں نہیں رہ سکتی۔ مجھے میجو کے ساتھ ان لڑکیوں پر بھی نگاہ کا پہرا بٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ جب ہوش کی روشنی میری بند آنکھوں میں دوبارہ اتری تو میں نے دیکھا 2 چہرے مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ ایک چہرہ گلاب رنگ کا تھا اور دوسرا سیاہ تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو 2 زرد چہرے اور بھی دکھائی دیے۔ دونوں کے ہاتھ لیزی کے اسکارف میں جکڑے ہوئے تھے۔ دونوں گھٹنے کے بل آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایڈنا کہاں ہے؟ درد کی ٹیس کو دانتوں تلے کچل کر میں نے پوچھا۔ گوتم نے چونک کر دونوں لڑکیوں کی جانب دیکھا، پھر غراتا ہوا اجنبی لڑکی پر جھپٹ پڑا۔ تم نے کہا تھا ان میں ایک ایڈنا ہے۔ میں بھی تو ایڈنا سے نا واقف ہوں، لڑکی سہم کر میرے ساتھ لگ کر بولی۔ اس لڑکی نے اپنی طرف آنکھوں کا اشارہ دیا تھا۔ او احمق، مت تڑپ کر چیخا، وہ شیطان اسے لے کر نکل گیا ہے۔ لیکن ماسٹر، گوتم بولا، جب تم گر رہے تھے تو اس لڑکی کے سوا یہاں کوئی نہ تھا۔ پھر جب میں قریب آیا تو یہ ادھر چھپی کھڑی تھی۔ بتاؤ میں کتنی دیر بے ہوش رہا ہوں؟ میں نے اس لڑکی کو گورتے ہوئے جس نے سراہی میرے سر پر ماری تھی پوچھا۔ غالباً 4-5 منٹ ماسٹر۔ میں نے ہوش میں آنے کی دعا تمہیں سنگائی تھی۔ اوہ میرے خدا! میں نے پیشانی پر ہتھیلی ماری۔ میری ساری محنت مٹی میں مل گئی ہے۔ تمہیں باہر ہی رہنا چاہیے تھا گوتم۔ اس لڑکی کی حرکتیں مشکوک تھیں، گوتم بتانے لگا۔ میں نے سوچا ماسٹر کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس لیے اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اگر میں نہ آتا تو بے ہوشی سے کوئی دوسرا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ان کے ہاتھ کھول دو گوتم، میں نے سر کے گھومٹ کو سہلاتے ہوئے کہا۔ میں ان سے چند سوال کروں گا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، گوتم ہونٹ سکیڑ کر ناگوار لہجے میں بولا۔ سوال تم کرو گے اور جواب میں ان کے اندر سے وصول کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اسے اجازت دے دی۔ اب اگر جواب کہیں اٹک جائے تو تمہیں اجازت ہوگی۔ پہلا سوال تم سے ہے۔ انگلی کا اشارہ لیزا کی جانب تھا۔ کیا ایڈنا نے مزاحمت نہ کی تھی؟ نہیں، لیزا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ چیف نے اسے مہلت ہی نہ دی تھی۔ ادھر تم گرے، ادھر چیف نے ایڈنا کی کن پٹی پر انگلی کی ہک مار کر اسے بھی بے ہوش کر دیا تھا اور ستونوں کی آڑ میں اسے لے گیا تھا۔ اس کا دوسرا ٹھکانہ؟ میرا سوال سن کر لیزا نے خوف زدہ نگاہوں سے گوتم کی جانب دیکھا جو اسے کڑی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پھر تھوک نگل کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گوتم کا الٹا ہاتھ اٹھا اور لیزا بل بلاتی ہوئی دور جا گری۔ نہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتی۔ گوتم کو بڑھتے دیکھ کر وہ گگیانے لگی۔ ہم باقاعدہ گروہ میں شامل نہیں ہیں، بوقت ضرورت معاوضے پر ہماری خدمات خرید لی جاتی ہیں۔ چلو گوتم، میں نے سچائی کی روشنی دیکھ کر کہا، ان سے کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس سے؟ گوتم نے نواد لڑکی کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، یہ بھی تو تہہ خانے میں ہی آ رہی تھی۔ میرا شمار بھی معاوضے پر کام کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ وہ گوتم کا ہاتھ جھٹک کر بولی، مجھے فون پر حکم ملا تھا کہ فی الفور چیف کو رپورٹ کرو۔ کیا یہ بھی سچ کہہ رہی ہے ماسٹر؟ گوتم نے معصومیت سے پوچھا اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ دیکھیں باہر جانے کا راستہ کیا کہتا ہے۔ میں چلا تو میرے پیچھے وہ سارے چل پڑے۔ خفیہ لفٹ کے نیچے رک کر میں نے اوپر دیکھا۔ چکور پھٹا جیسے میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں نے لیور کے لیے دیوار کو دیکھا، کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ گوتم، میں نے اپنے شانے پر تھپکی دے کر کہا، تم اوپر جاؤ اور پھٹے کو نیچے کھینچو۔ نہیں سر، لیزا آگے بڑھ کر بول پڑی، مجھے واپس جانے کی اجازت دیں، لیور ادھر ہے۔ تم اس لڑکی کے ساتھ جاؤ، میں نے گوتم سے کہا۔ خیال رکھنا یہ ایک چیف ماسٹر کا خفیہ اڈا ہے۔ فکر نہ کرو ماسٹر، گوتم کی غراہٹ سنائی دی۔ اگر اس نے کوئی کرتب دکھانے کی حماقت کی تو میں اس کی آنکھیں ہتھیلی پر رکھ کر تمہیں پیش کر دوں گا۔ مجھے چکر محسوس ہو رہے تھے۔ لیزا اور گوتم جب چلے تو میں دیوار سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ گوتم میری حالت دیکھ کر رک گیا تھا، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے سے منع کر دیا۔ تم جاؤ، گوتم کے ساتھ والی لڑکی گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب ہم سب دوست ہیں۔ ہاں مسٹر، میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میجو تک جانے کا راستہ اگر بتا سکو تو تمہارا ممنون رہوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر ٹیکے اور آگے جھک کر میری نیواں آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اس کا گول بھرا ہوا گلابی چہرہ اتنا قریب ہو گیا تھا کہ اس کی معطر سانس کی پھوار میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور میرا سارا وجود عجیب سی کیف انگیز سرسراہٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔
میں نے نہایت ہی آہستگی کے ساتھ اس کی کلائیاں پکڑی اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ اگر میرا قیاس مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو تم خرم سلطان ہو، وہی اکھڑ اور وحشی نوجوان جس نے سونیا جیسی ساحرہ کے طلسمی جال کو توڑ دیا تھا۔ میں چونک کر اچھلا اور اسے شانوں سے پکڑ لیا۔ وہ پہلے مسکرائی، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ پھر تم یقیناً مارشا کو بھی جانتی ہوگی، وہ لڑکی جو سونیا کے منگیتر برتھ کی دوست ہے۔ میری آواز میں اس طرح بھی گونج تھی۔ اچھی لڑکی، تم نے مدد کی پیشکش کی تھی، مجھے مارشا کا پتہ بتا دو۔ وہ چند ثانیے گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر جب ابری تو اس کی سیاہ آنکھوں میں دور دور تک مسکراہٹ کی چاندنی چمکی ہوئی تھی۔ شاید میں اس یہودی لڑکی کو بھی جانتی ہوں، سونیا کے انکل شمون کی سیکرٹری۔ لیکن سوری مسٹر خرم، لڑکی نے نفی میں سر ہلایا تو اس کے بال بکھر کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ میں تمہیں برتھ تک لے جا سکتی ہوں، وہ ہوٹل سی وے کی 6 منزل پر رہتا ہے۔ اگر واقعی مارشا اس کی دوست ہے تو اس سے پوچھ لیں گے۔ شکریہ پیاری لڑکی، میں نے اظہار تشکر کے لیے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ میرا نام ایمری ہے، ایمری اسکارٹ، اس نے میرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ بحیثیت ایکسٹرا گرل میں کبھی کبھی برتھ کے ساتھ کام کرتی رہتی ہوں۔ وہ لڑکیوں کا اچھا شکاری ہے، وہ قہقہا مار کر اپنی صفائی میں بولی، لیکن اتفاق سے میں اس کے جال میں نہیں آئی۔ شاید مارشا بھی فلموں میں چانس کی خواہش مند ہوگی، وہ ایسی ہی لڑکیوں کو آسانی سے پھانس لیتا ہے۔ دفعتاً گڑ گڑاہٹ کی آواز ہے، میں نے فوراً اوپر دیکھا۔ چکور پھٹا آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ سائڈ کی دیوار سے ایک بیلچہ نما ہاتھ نکل آیا تھا، اسی ہاتھ کی ہتھیلی پھٹے کو نیچے لا رہی تھی۔ لفٹ کا انوکھا نظام غالباً میجو کے دماغ کی ہی اختراع رہی ہوگی۔ ہم تینوں نیچے سے ہٹ کر کنارے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہاتھ نے پھٹا فرش پر رکھ دیا تھا، لیکن لیزا اور گوتھم واپس نہ آئے تھے۔ آ جائیں گے، ایمری کھنک کر بولی۔ جب نوجوان جوڑے کو تنہائی نصیب ہوتی ہے تو وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ میں اسے ابھی جواب دینے ہی جا رہا تھا کہ وہ دونوں ایک ستون کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئے۔ جلدی کرو، گوتھم دور سے ہی چیخا، لفٹ صرف 1 منٹ رکے گی۔ ایمری اور لیزا کی ساتھی لڑکی اچھل کر لفٹ میٹ پر چڑھ گئی۔ میں اس وقت سوار ہو رہا تھا جب گوتھم اور لیزا چڑھ چکے تھے۔ عمارت کے سامنے جا کر میں نے لیزا اور دوسری لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ کار میں اتنی گنجائش نہ تھی اور وہ لڑکیاں میرے لیے نکارہ ہی تھیں۔ ان کی حیثیت میجو پر دباؤ ڈالنے کے قابل بھی نہ تھی۔ گوتھم اور ایمری کار کے دائیں بائیں کھڑے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ کار میں اس کی جگہ تو تھی ماسٹر، گوتھم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس سے تھپڑ کی معافی مانگ لیتا، یہ فرض میں ادا کر رہا ہوں دوست، میں نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ایمری اسکارٹ، تم میرے ساتھ بیٹھو گی۔ دوسرا دروازہ کھول کر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، پھر دروازہ لاک کر کے بولی، میری خدمات بالکل بے لوث اور پرخلوص ہیں خرم سلطان، لیکن اس شہر کی فضا پرخلوص نہیں ہے ایمری اسکارٹ، میں نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ یہاں اعتماد کا سینہ قدم قدم پر مجروح ہوتا رہتا ہے۔ ویسے میں تمہاری اعتماد کا شکریہ ضرور ادا کروں گا۔ کب؟ سرکتے ہوئے اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ رات تو باغ دوڑ میں ہی گزر جائے شاید، جب بھی ہم جدا ہوں گے، میں نے اس کی بات کا مدعا دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہوئے کہا۔ اچھے جذبات کے اظہار کا کوئی وقت نہیں ہوتا، ایمری نے گور کر دیکھا اور میں نے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور باغتی روشنیاں دیکھنے لگا۔ پھر ہمارے درمیان صرف انجن کی آواز زندہ رہی تھی۔ سی وے ہوٹل کی 7 منزلہ عمارت روشنیوں میں نہائی بے حد دیدہ زیب نظر آ رہی تھی۔ پارکنگ شیڈ میں قطار در قطار بے شمار گاڑیاں پارک تھیں۔ پارکنگ شیڈ کا گارڈ چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ گوتم نے کار گھما کر آخری قطار میں لگائی اور انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ کیا مدام کو چھوڑنے آپ جائیں گے ماسٹر؟ میں ایک دوست سے ملنے اوپر جاؤں گا پیارے، میں نے اترتے ہوئے بتایا۔ تم اور ایمری اگر پسند کرو تو حال میں جا کر کچھ کھا پی سکتے ہو۔ نہیں خرم سلطان، ایمری گھوم کر میرے قریب آ گئی، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ برتھ صرف میری آواز پہچان کر دروازہ کھولے گا۔ بد کردار لوگ بزدل ہوا کرتے ہیں۔ شکریہ ایمری، آؤ چلے، میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ گوتم پیارے، تم کچھ کھا پی لو۔ میں بھی ماسٹر، وہ لاڈلے انداز میں ٹھنک کر بولا۔ انتظار کی اذیت میں برداشت نہیں کر سکتا، جب تم چلے جاتے ہو تو ڈراؤنے خیال میرا خون پینے لگ جاتے ہیں۔ چلو شاید برتھ اچھا میزبان ثابت ہو، میں نے کہا اور ایمری ہاتھ چھڑا کر رہنمائی کرنے لگی۔ ہوٹل کے استقبالیہ کلرک نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا۔ حالانکہ رات ڈھل چکی تھی، لیکن وہ سفید یونیفارم میں چاقو چوبند نظر آتا تھا۔ بائیں جانب وسیع و عریض ہال تھا، چند میزوں کے سوا ساری میزیں خالی تھیں۔ حاضرین میں تقریباً سب ہی بوڑھے تھے، کچھ شغلے میں نوشی میں مشغول تھے اور کچھ فارغ ہو کر نشے کی پینگ میں ہلکورے کھا رہے تھے۔ دائیں جانب کاؤنٹر تھا۔ لیڈی کلرک کا چہرہ کاؤنٹر کے افق پر یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے کاؤنٹر کے ٹاپ پر پلاسٹک کا مصنوعی چہرہ رکھا ہوا ہو۔ وہ ایک ٹک میرا جائزہ لے رہی تھی۔
ایک بوڑھا نہایت ہی ناگوار انداز میں گلاس چمکا رہا تھا۔ تم لفٹ کے پاس میرا انتظار کرو، ایمری چلتے چلتے یک دم کٹ کر بولی، میں برتھ کو فون پر اطلاع کر دوں۔ اس نے لیڈی کلرک سے کچھ کہا اور دونوں ہنسنے لگی۔ پھر ایمری نے نمبر ڈائل کیا اور منہ پر ہاتھ رکھ کر باتیں کرنے لگی۔ میں اور گوتم جوں ہی لفٹ کے قریب گئے، لفٹ آپریٹر نے اٹھ کر تعظیم دی۔ ایمری بھی دوڑتی ہوئی آئی اور لفٹ میں داخل ہو گئی۔ برتھ ابھی واپس آیا ہے، باتھ روم میں ہے، اس کے باڈی گارڈ سے بات ہوئی ہے۔ باتیں کرتے کرتے اس نے خود چھٹی منزل کا بٹن پش کر دیا۔ جب سے اینی کے بوائے فرینڈ نے برتھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، برتھ محتاط ہو گیا ہے، ہر وقت اپنے ساتھ باڈی گارڈ لگائے رکھتا ہے۔ اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی تو کسی لڑکی کے خاوند یا دوست کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ مردانہ وجاہت ہی سب کچھ نہیں، مرد کو خرم سلطان جیسا پھرتیلا اور جرت مند بھی ہونا چاہیے۔ میں نے بہت کم وجیح مردوں کو جرت مند دیکھا ہے، ان میں تم حیرت انگیز مرد ہو، دل کی دھڑکنیں متاثر کرنے والے خوبصورت اور پہاڑوں میں شگاف ڈالنے والے مرد۔ اسکارٹ بھی مکمل مرد ہے مگر خوبصورت نہیں ہے، مجھے صرف اس لیے پسند ہے کہ وہ بھرپور مرد ہے۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے الفاظ ایسے نکل رہے تھے جیسے تھریشر کے دہانے سے دانے گر رہے ہوں۔ گوتم لفٹ کی متحرک دیوار سے ٹیک لگائے بڑی پسندیدہ نگاہوں سے ایمری کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن میرا ذہن لفٹ سے باہر برتھ کی طرف تھا۔ میں اس کے باڈی گارڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ میری خواہش اور برتھ کی ہٹ درمی کے درمیان کس قسم کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ میں باہر صورت برتھ کو مارشا تک جانے کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اب صرف مارشا ہی مجھے ایڈنا تک پہنچا سکتی تھی۔ سوچنے اور منصوبہ بندی کرنے کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ ایڈنا کی باز یابی صرف گزرتی رات سے مشروط تھی۔ تاولی کے مطابق اسے فلپائن بھیجا جا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ میجو میرے تعاقب کے خطرے کو پیش نظر رکھ کر اسے راتوں رات بحری راستے سے روانہ کر دیتا، لہٰذا مجھے برق رفتاری سے کارروائی کرنا تھی۔ لفٹ سے نکل کر ایمری تنگ سی راہداری میں ہمارے آگے چل پڑی تھی۔ چونکہ گوتم آنے والے لمحات سے بے خبر تھا، اسے میں نے کسی دوست کا حوالہ دیا تھا۔ وہ مطمئن انداز میں کمروں کے نمبر پڑھتا چل رہا تھا۔ ریوالور تو میری جیب میں بھی موجود تھا، لیکن نکالنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی کیونکہ برتھ ایک نازک اندام قسم کا ایکٹر تھا۔ پھر میرا آزمایا ہوا تھا۔ ایمری ایک حسین سفارشی کارڈ کی صورت میں میرے ہاتھ میں تھی۔ 1% بھی کسی ناخوشگوار ٹکراؤ کی امید نہ تھی۔ وہ دروازہ نیم ہوا تھا۔ ایمری نے انگلی کی ہک سے 3 بار دروازہ بجایا۔ باڈی گارڈ غالباً دروازے کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ ایک پٹ کھول کر اس نے چہرہ باہر نکالا۔ وہ چپٹی ناک والا برمی نوجوان تھا۔ اس کا دایاں کان مڑا توڑا ہوا تھا اور تھوڑی سے کن پٹی تک پرانے زخم کی گہری لکیر تھی۔ وہ یقیناً پیشہ ور قسم کا باڈی گارڈ تھا۔ جسمانی ساز سے اچھا فائٹر ظاہر ہو رہا تھا۔ گڈ ایوننگ میڈم، اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر ایمری کو تعظیم دی۔ تشریف لائیں، مسٹر برتھ غسل کر رہے ہیں، میں نے آپ کی آمد سے ان کو مطلع کر دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم اندر انتظار کر لیں گے۔ ایمری نے ایک طرف ہٹ کر میری جانب دیکھا۔ یہ خرم سلطان ہے، برتھ کے درینہ دوست۔ چلیے خرم۔ میں اور گوتم یکے بعد دیگرے اندر داخل ہو گئے۔ نل سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں آرائشی سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایک پلنگ، 2 کرسیاں، ایک تیپائی دیوار کے ساتھ میڈیم سائز فریزر تھا اور فریزر پر سرخ ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا۔ ہاتھ اوپر اٹھا لو خرم سلطان۔ آواز کا چابک میری روح پر لگا، لیکن گھوم کر دیکھنے کا وقت گزر چکا تھا۔ سرد نال میری گدی پر ٹک چکی تھی۔ ساتھ ہی ایک ہاتھ نے میری بیک پاکٹ سے ریوالور بھی کھینچ لیا تھا۔ براہ کرم کوئی حرکت نہ کرنا، ہم چیف کے حکم تک تمہیں حراج تک نہ آنے دیں گے، میں نے ہاتھ اوپر لے جاتے ہوئے پرسکون آواز میں کہا۔ چیف سے بات کر لو۔ میں چیف کا ذکر سن کر خطرناک سچویشن کو یکسر بھول گیا تھا۔ میں تو گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ وہ مقصد برتھ کے ذریعے حاصل ہوتا یا برمی نوجوان مجھے میجو کی موجودہ پوزیشن بتاتا؟ شکریہ، وہ بولا۔ ایمری کرسیاں معزز مہمانوں کے لیے دیوار کے ساتھ لگا دو۔ میری سماعتی آنکھیں دیکھ رہی تھیں۔ ایمری کرسیاں گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ میں نے ذرا سا چہرہ گھما کر دزیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ گوتم تھکے ہارے گدھے کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی اٹھے ہوئے تھے۔ ایمری نے اسے ننے سے ریوالور سے کور کیا ہوا تھا۔ کرسی تک چلو مسٹر خرم، برمی نے نال پر دباؤ ڈالتے ہوئے حکم دیا۔ جب میں کرسی کی طرف بڑھنے لگا تو ایمری گوتم کی پشت پر کھڑی دکھائی دی۔ کرسیوں کا درمیانی فاصلہ 4-5 فٹ ہی رہا ہوگا۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر برمی الٹے قدموں فریزر کی جانب سرکنے لگا اور ایمری گوتم کو دھکیلتی ہوئی لا رہی تھی۔ گوتم دم سے کرسی پر گرا اور برائی ہوئی آواز میں ممیاتے ہوئے بولا، میری تلاشی لے لو، میں زیادہ دیر ہاتھ اوپر نہیں رکھ سکتا۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا کالے بچے،
ایمری تمسخرانہ لہجے میں بولی، پھر میری جانب دیکھ کر مسکرائے۔ کیوں خرم سلطان، کیسی رہی؟ شاندار، میں نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ میجو کے ساتھیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر تم مارشا کا حوالہ نہ دیتے تو میں وہاں ہی تم سے بڑھ جاتی، ایمری نے بتایا۔ میں سونیا کی جگہ لائی گئی ہوں۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں تمہاری پیش رو کس کے ہاتھوں ڈوبی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا اور ایمری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اس کے لیے میں تمہاری ممنون ہوں۔ 3rd پوزیشن سے اوپر تمہاری وجہ سے آئی ہوں۔ میڈم، گوتم روحان سی آواز میں بولا، کیا قیدیوں کو پانی دیا جا سکتا ہے؟ میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ اوہ کیوں نہیں، ایمری ہنس کر بولی، اگر چاہو تو بہترین شراب بھی مل جائے گی۔ کیوں کپاڈو؟ کپاڈو نے نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر دیوار گیئر پھٹے پر رکھ دیا، اور فریزر سے بوتل نکال کر اس نے الماری سے گلاس نکالا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا پہلے گوتم کی طرف بڑھا، پھر یکدم بوتل اور گلاس تپائی پر رکھ کر الٹے قدموں واپس جاتے ہوئے بولا، اپنی مدد آپ کرو دوست۔ گوتم اچھل کر اٹھا۔ ایمری نے لپک کر ریوالور اس کی کمر سے لگا دیا۔ تمہاری اجازت کے ساتھ میں ہاتھ نیچے کر رہا ہوں میڈم۔ اس نے ہاتھ گرا دیے اور جھک کر دائیں ہاتھ سے گلاس اور دوسرے سے بوتل اٹھا لی اور پلٹ کر واپس کرسی کی جانب آ گیا۔ ایمری نہ جانے کیا سوچ کر تپائی پر اکڑوں بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ ایک ریوالور سے دونوں کو کور کر کے کپاڈو کو رابطہ ملانے کی سہولت دینا چاہتی تھی، کیونکہ کپاڈو مجھ پر نگاہ رکھتے ہوئے محض انگلیوں کے اندازے سے نمبر ڈائل کرتا رہا تھا۔ گوتم کی چہک بڑی معصوم اور بچگانہ ہی تھی۔ وہ گلاس کو آنکھوں کے سامنے انگلیوں پر گھمانے لگا تھا۔ کتنا شاندار ہے ماسٹر، میں نے آج تک ایسا شفاف اور ٹھوس کانچ نہیں دیکھا۔ کپاڈو نے اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ڈائل کی طرف ترچھا ہو کر جھک گیا۔ وہ ایمری کی بہترین پوزیشن سے قدرے مطمئن ہو کر بار بار کیریڈل پر ہتھیلی مارتے ہوئے کوئی دوسرا نمبر آزمانے لگتا تھا۔ غالباً میجو کے تمام اڈوں کو باری باری کال کر رہا تھا۔ سوری ماسٹر گوتم، میں میڈم کی اجازت کے بغیر تمہیں اس خوبصورت گلاس کا معائنہ نہیں کرا سکتا۔ ہاں، تمہیں اگر پیاس ہو۔ دفتن گلاس اس کی انگلیوں سے گولی کی رفتار سے نکلا اور آنکھ جھپکنے سے قبل زوردار چھناکے سے کپاڈو کی کن پٹی پر لگا۔ ابھی گلاس کا چھناکا میری سماج سے ٹکرایا ہی تھا کہ دوسرا دھماکہ سنائی دیا۔ بوتل ایمری کے پیٹ سے ٹکرا کر فرش پر گری اور کرسیوں میں تبدیل ہو گئی۔ گوتم کی کارروائی نے مجھے لمحہ بھر کے لیے بالکل پتھر کی سل بنا دیا تھا۔ وہ حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین کارروائی تھی۔ میں نے آج تک بڑے سے بڑے لڑاکے کو بیک وقت دونوں ہاتھوں سے مختلف ہدف پر کاری ضرب لگاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس سیاہ فام لڑکے نے کمال پھرتی سے ہاری ہوئی بازی جیت لی تھی۔ کپاڈو اوندے منہ گرتے ہی بے حس و حرکت ہو گیا تھا، لیکن ایمری دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھام کر گھٹنوں کے بل جھک گئی تھی اور گوتم اڑتا ہوا فلائنگ کک کی پوزیشن میں اس سے ٹکرایا تھا۔ ایمری کے حلق سے پھنسی پھنسی چیخ ابھری تھی۔ گوتم تھرکتا ہوا ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے پارے کی کنی فرش پر گر پڑی ہو۔ تھرکتا ہوا ہی وہ کپاڈو کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر بڑے آرام سے ایمری کا ریوالور فرش سے اٹھایا اور اس کی پسلیوں پر جوتے کی نوک مار دی۔ ایمری چوٹ کھائی کتیا کی طرح چیخی اور سیدھی ہو گئی۔ میں نے اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر ایڑی کی ہلکی سی ضرب لگائی، تب وہ بلبلاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ بس کرو، گھٹنوں پر سر ڈال کر وہ گڑ گڑانے لگی۔ میں تمہیں چیف کا فون نمبر بتا سکتی ہوں۔ اوہ ماسٹر، گوتم کی آواز سن کر میں نے چونک کر دیکھا۔ اس نے کپاڈو کا خون آلود چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ خون کے بلبلے اس کی ناک سے نکل کر تیزی سے پھوٹ رہے تھے۔ یہ مر رہا ہے۔ اتنی زوردار ضرب سے ہاتھی بھی مر سکتا ہے پیارے، میں نے تحسین بری نگاہوں سے گوتم کو دیکھ کر کہا۔ ادھر آؤ، کام کی شے بھی زندہ ہے۔ وہ کپاڈو کے لباس سے ہاتھ صاف کرنے لگا اور پھر اٹھ کر ایمری کے گرد چکر لگاتا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایمری یقیناً شدید اذیت کا شکار تھی اور پیٹ کو دبائے بل کھا رہی تھی۔ برادر عزیز، گوتم کی پنڈلی کو تھپ تھپاتے ہوئے میں نے نگاہیں ملائے بغیر کہا، یہ لڑکی میجو کی دست راست ہے، اس سے پوچھو وہ کہاں مل سکتا ہے، میں وہاں بیٹھ کر تماشا دیکھوں گا۔ میں اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور گوتم نے جھک کر ایمری کے سنہرے بال مٹھی میں جکڑے اور جھٹکا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ درد کی شدت سے ایمری کا پھول سا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس خوشرو لڑکی کو کرم میں دیکھ کر میرا دل دکھ رہا تھا۔ کاش وہ جرم کی تاریکیوں میں بھٹکی ہوئی بد کردار لڑکی نہ ہوتی۔ وہ کسی بھی مرد کے دل پر حکمرانی کرنے کی اہل تھی۔ اس کی بھی چھوٹی سی جنت ہوتی، اس کی ذات سے ننھے ننھے خوش رنگ پھول پھوٹتے، ایک گھر، ایک پورا خاندان رنگ و بو سے آشنا ہو جاتا۔ ٹھہرو، اس نے ہاتھ اٹھا کر درد بری آواز میں کہا،
خرم سلطان یقین کرو میں اپنی جان کے بدلے سگے باپ کو ذبح ہوتے دیکھ سکتی ہوں۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ چیف مل سکتا ہے تو میں خود کو عذاب سے ضرور بچا لیتی، لیکن میں جانتی ہوں جب خطرہ اس کے تعاقب میں ہو تو وہ کسی بھی جگہ نہیں ٹھہرتا۔ پورے ہانگ کانگ میں اس کے اڈے پھیلے ہوئے ہیں، ادھر شہر میں کولون کے اندر اور مضافات میں۔ کہاں کہاں تلاش کرتے پھرو گے؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے خوف زدہ ہو کر کسی آبدوز میں چلا گیا ہو۔ میں پتال تک اس کا تعاقب کروں گا ایمری، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تم ایک ایک اڈے کی نشاندہی کرو۔ سنو خرم سلطان، اس نے گوتم کی مٹھی سے بال چھڑا کر کہا، تم اس شکاری کو تلاش کرو، صرف وہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ میں اسے جانتی ہوں، اگر وہ مل جائے تو میں چیف کی جیکٹ اسے دے دوں گی، مجھے یقین ہے وہ بو سونگتی اس تک جا پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے گوتم کو ہٹ جانے کا اشارہ کیا، مارشا تک تم ہی لے جا سکتی ہو۔ ہاں، وہ بال پن میں پھنساتے ہوئے بولی۔ مارشا بلو فلموں کی معروف اداکارہ ہے، برتھ اس کا پارٹنر ہوتا ہے۔ میں تمہیں بلو فلموں کا پروڈیوسر مسٹر یانگ ین کا پتہ بتا دوں گی، وہ یقیناً برتھ اور مارشا کے ٹھکانوں سے واقف ہوگا۔ ٹھیک ہے، یانگ ینگ کا پتہ بتا دو۔ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ صرف مارشا ہی میری مدد کر سکتی ہے۔ وہ اندازوں کے رخ پر نہیں چلتی، وہ تو بو کی لہروں پر براہ راست منزل مقصود تک جا رکتی ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر شاید درد نے اسے دوہرا کر دیا تھا۔ اوہ، میں اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہوں۔ تم ادھر جاتے ہوئے مجھے کسی میڈیکل سینٹر میں اتار جاؤ گے۔ غیر مشروط بات ہے امری، میں نے پھنکارتے ہوئے کہا، تمہارا جرم میرے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ بارکیف، میں تمہیں زندگی سے محروم نہیں کروں گا۔ بولو، میرے پاس شرائط طے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے رک رک کر یانگ ین کے فلیٹ کا نقشہ الفاظ کی لکیروں سے بنایا اور میں ہر لکیر ذہن کی اسکرین پر محفوظ کرتا گیا۔ گوتم سینے پر ہاتھ باندھنے کپارڈو کی لاش کو گور رہا تھا۔ شکریہ ایمری، میں نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، سانس کی ڈوری نہ توڑنے کا میں وعدہ کر چکا ہوں، مگر تم کون ہو یہ میں فراموش نہیں کروں گا۔ تم نے ایک بار دھوکہ دے کر مجھے بیدار کر دیا ہے۔ میں خالص دوستی اور دشمنی کا قائل ہوں۔ میں خالص دوستی کے نام پر اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتا ہوں اور خالص دشمن کو معاف کرنے کی جرت نہیں رکھتا، لیکن ان دونوں جذبوں کے درمیان جو جذبہ ہوتا ہے وہ میرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ دوستی کے نام پر پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے ہاتھوں کو معاف نہیں کیا جا سکتا، اور تم سے یہ قابل نفرت جرم سرزد ہو چکا ہے۔ میں تھوڑا جھکا اور میری کھڑی ہتھیلی ایمری کی دائیں کلائی پر کھٹ سے لگی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز ایمری کی کرمناک چیخوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ ابھی اس کی چیخ ٹوٹی بھی نہ تھی کہ دوسری ضرب دوسری کلائی توڑ کر اوپر اٹھائی تھی۔ ایمری گرم ریت پر پڑی مچھلی کی مانت تڑپنے لگی۔ کلائیاں توڑنے کا فیصلہ محض انتقامی کارروائی نہ تھی، اسے کوئی دوسری سزا بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اگر وہ نکارہ نہ بنا دی جاتی تو میرے راستے کا پتھر بن سکتی تھی۔ اپنے گرگوں کو فون پر اطلاع دے کر مجھے گھیرا بھی جا سکتا تھا۔ یانگ ین بھی دوسرا کپاڈو ہو سکتا تھا۔ انہی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ناخوشگوار فیصلہ کیا تھا۔ مال غنیمت سمیٹنے کی اجازت ہے نا ماسٹر؟ گوتم نے ایمری کا پرس کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہائے ماسٹر، یہ دیکھو۔ گوتم نے کارڈ سائز اڑیاں تصویر میری جانب بڑھائی۔ واپس رکھ دو گوتم، میں نے کارڈ اس کی طرف اچھال دیا۔ ہم فی الحال ان عیاشیوں کے متحمل نہیں ہیں۔ ٹھہرو ماسٹر، وہ چھلانگ میں جاتے ہوئے بولا، کپاڈو کی لاش دیکھ لوں۔ اس نے جلدی جلدی کپاڈو کی ساری جیبوں کو گھنگال ڈالا۔ سڑکوں پر برائے نام ٹریفک تھی۔ گودی کے مزدور البتہ دو دو تین تین کی ٹولیوں میں فٹ پاتھوں پر آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ گوتم ہر چوک پر تھوڑا رک کر رہنما نقشہ دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ میں چونکہ ناواقف شہر تھا، اس لیے آنکھیں موندے پچھلی سیٹ پر نیم دراز ماضی، حال اور مستقبل کی تکون کے درمیان بھٹک رہا تھا۔ حال دیکھ کر ماضی کے اندھیروں میں لڑکھا دیتا، ماضی کے اندھیروں سے گھبرا کر میں حال کی روشنی میں واپس آتا، اور حال کی روشنی کک مار کر مستقبل کی دبیز دھند کی جانب اچھال دیتی۔ میری حالت اس پتے جیسی تھی جسے کسی ظالم ہاتھ نے نکھری بہار کے موسم میں پیٹ سے نوچ کر چوراہے پر پھینک دیا ہو۔ میں وقت کی بے مہر ہوا کے بے رحم تھپیڑوں کی زد میں تھا۔ ہر ٹھوکر میرا رخ بدل لیتی تھی۔ میری ذات کی ناک میں جو نکیل تھی اس کی باغ اندیکھے ہاتھ میں تھی۔ وہ اندیکھا ہاتھ جدھر اشارہ کر دیتا تھا مجھے مجبوراً اپنی ذات کا رخ ادھر ہی موڑنا پڑتا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھا جس نے مجھ سے ماں کی گرم مہربان آغوش، باپ کی باوسوخ شفقت، زینت کی والہانہ چاہت اور وطن کی مہکتی فضاؤں سے چھین لیا تھا۔ اگر وہ میری تقدیر کا ہاتھ تھا تو میں اپنی تقدیر کی کلائیاں ایمری کی کلائیوں کی طرح توڑنے سے قاصر تھا۔ ہم ہرمن کلب کے گیٹ سے ایک فرلانگ آگے کلدیپ ہاؤس کے قریب ہیں۔ گوتم کی کومنٹری مجھے اذیت ناک سوچوں سے نکال لائی تھی۔ کلدیپ ہاؤس سے چنا مارتے گن کر ہمیں 7ویں 4 منزلہ عمارت میں داخل ہونا تھا۔
ایمری نے جو کچھ بتایا تھا مجھے یاد ہے۔ تم قدرت کا بہترین شاہکار اور مسٹر بیکر کا حسین انتخاب ہو گوتم۔ میں نے پیار میں ڈوبی آواز میں کہا۔ میں تم جیسا انمول تحفہ اور پیارا بھائی حاصل کرنے پر انکل بیکر کا بے حد شکر گزار ہوں، اور میں تم جیسا ماسٹر اور محبت کرنے والا بھائی پا کر بے حد مغرور ہو گیا ہوں، گوتم نے کار کی رفتار کم کرتے ہوئے کہا۔ میں نے میجو کے تہہ خانے میں جو کچھ دیکھا اور لیزا سے جتنا سنا ہے وہ تمہاری عظمت کا زندہ ثبوت ہے۔ میں حیران ہوں ماسٹر، تم نے اتنی کم عمر میں اتنا کچھ کہاں سے حاصل کر لیا ہے؟ شکریہ برادر عزیز، میں نے آگے جھک کر گوتم کے سخت اور چھوٹے چھوٹے کھڑے بالوں کو تھپ تھپایا۔ اب یانگ ین سے ملاقات کی تیاری کرو، وہ ہمارا استقبال کپاڈو کی طرح بھی کر سکتا ہے۔ گوتم نے فٹ پاتھ کے ساتھ کار روکتے ہوئے جواب دیا، اور کپاڈو کی طرح لاش میں بھی بدل سکتا ہے۔ گوتم ماہر میپ ریڈر کی طرح بالکل صحیح مقام پر پہنچ گیا تھا۔ ہم شانہ بہ شانہ چلتے ہوئے بغیر کسی دقت کے دوسری منزل کے مطلوبہ فلیٹ کے سامنے جا رکے تھے۔ ہم نے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں استعمال کی تھیں کیونکہ لفٹ کا دروازہ بند تھا اور سارے بٹن آف تھے۔ میرا اشارہ پا کر گوتم نے کال بیل پر انگلی رکھ دی اور اندر کہیں دور گھنٹی بجی تھی۔ غالباً عام رواج کے مطابق کچن میں گھنٹی لگی ہوئی تھی۔ تیسری گھنٹی پر دروازے کی جریاں روشن ہوئی تھی۔ ہم دونوں دروازے کے دائیں بائیں، دایاں ہاتھ جیب میں رکھے ریوالور کے دستے پر رکھے کھڑے تھے۔ قفل میں چابی گھومنے کی آواز ابھری اور پھر دروازہ کھول کر ایک طویل قامت، ادھیڑ عمر شخص حابیدہ آنکھیں، زرد اور پچکے ہوئے چہرے پر لیے سامنے آ گیا۔ تجربے سے ہی میرا تنا ہوا جسم ڈھیلا اور پرسکون ہوتا چلا گیا تھا۔ کوئی بھی مجرم ذہن رکھنے والا بے دڑک دروازہ کھولنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ نا وقت مہیل ہونے کی معافی چاہتا ہوں جناب، میں نے نادم آواز میں کہا۔ ہمیں ایملی اسکارڈ نے بھیجا ہے۔ اندر آ جاؤ، اس نے راستہ چھوڑتے ہوئے نرم آواز میں کہا۔ ویسے میں کسی ایملی اسکارڈ کو نہیں جانتا۔ پہلے میں اندر داخل ہوا، پھر بہترین پوزیشن لے کر میں نے گوتم کو بھی اندر بلا لیا تھا۔ وہ ہمارے آگے آگے چل پڑا تھا۔ پہلا کمرہ بالکل خالی ہی تھا۔ بغلی دروازے پر گرین ریشمی پردہ لٹک رہا تھا۔ پردہ اٹھا کر ہم دوسرے کمرے میں داخل ہوئے تو میں بوکھلا کر وہیں رک گیا تھا۔ قدرتی لباس میں ایک سفید فام لڑکی تڑپ کر کمبل میں غروب ہو گئی تھی۔ کمبل لے کر تم ڈریسنگ روم میں چلی جاؤ لیانگ، مرد نے ہمیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ کسی ایملی اسکارڈ کا پیغام لائے ہیں۔ لڑکی کمبل میں ملفوف وہاں سے چل پڑی تھی۔ ہاں دوستو، اگر تم خفیہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہو تو مجھے افسوس ہے تمہیں اتنی رات گئے آنا پڑا ہے۔ یہاں کچھ بھی ہوتا اور وہاں تم لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے۔ وہ ہاتھ رگڑتے ہوئے ہنسنے لگا، اور بغیر کسی ثبوت کے تم لوگ بھی اپنے پیش روؤں کی طرح کچھ خدمت لے کر واپس چلے جاؤ گے۔ میں کسی دوسرے انداز میں یانگ ین کو مطمئن کرنے جا رہا تھا کہ گوتم کہا لگا کر ہنس پڑا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ یانگ، تو اجنبی اور مشکوک تھا۔ میں گوتم کی بے جواز ہنسی پر ہونگ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا، بس آنکھیں بند کی ہنستے چلا جا رہا تھا۔ کتنا مزیدار لطیفہ ہو گیا ہے ماسٹر، وہ لوڈ پوڈ ہوتے ہوئے بولا۔ پولیس کے مفروروں پر پولیس کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن نوجوان دوستو، یانگ کچھ الجھ کر بولا، تمہیں کسی ایملی اسکارڈ نے غلط آدمی کے پاس بھیج دیا ہے۔ میں دوسرے قسم کا بزنس کرتا ہوں۔ میرے ہاں مفرور مجرموں کو پناہ دینے کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کام میں نہیں کرتا۔ مجھے گوتم کے زرخیز ذہن کی داد دینا پڑی تھی، جس نے بڑی کارگر تدبیر سوچ لی تھی۔ میں تو وضاحتوں میں بھی شاید وقت ضائع کر دیتا، لہٰذا میں نے گوتم کے سفید جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی سفارش پیش نہیں کی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم پولیس کے آدمی نہیں ہو؟ مجھے خاموش پا کر یانگ بول پڑا۔ کوئی ثبوت؟ سوری مسٹر یانگ، میں نے معذرت ہاں نا انداز میں کہا۔ کوئی ثبوت نہیں، اور میرے نزدیک ثبوت کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کی ذات سے صرف رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ہم اپنے ایک درینہ دوست مسٹر برتھ کا پتہ معلوم کرنے آئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان دونوں سے ہماری دوستی ہوئی ہے۔ اس نے آپ کا حوالہ دیا تھا اور ہم نے آپ کا پتہ ایملی اسکارڈ سے حاصل کیا ہے۔ اس کے باوجود تم خود کو… جی ہاں مسٹر یانگ، گوتم قطع کلام کرتا ہوا بولا، ہم صرف ناک پکڑنا چاہتے ہیں، مگر ذرا ہاتھ گھما کر۔ اپنی بات کی وضاحت کرو لڑکے، یانگ بنائی ہوئی آواز میں بولا۔ سیدھا ہاتھ لے جانے میں کیا قباحت ہے؟ ناکامی انکل، گوتم نے مسکین صورت بناتے ہوئے جواب دیا۔ ہم یہاں اجنبی ہیں، کام چاہتے ہیں۔ مگر سنا ہے کسی مضبوط سیڑھی کے بغیر کام ہاتھ سے دور رہتا ہے۔ برت نے اس سیڑھی کی پیشکش کی تھی۔ اوہ اچھا، یکدم یانگ کی ساری گریں کھلتی چلی گئی تھی۔ پھر تم ٹھیک جگہ آئے ہو لڑکو۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے میرے سراپے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ تم غالباً مشرقی ہو، میں نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ گوتم کی جانب دیکھنے لگا۔ گوتم کے شرمانے کا انداز بڑا ہی مضحکہ خیز تھا۔ نہیں، ناقابل یقین، وہ بڑبڑایا۔
برتھ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مار سکتا. جسے تم مل جاؤ. اس نے انگلی کا اشارہ میری جانب کیا. اسے برتھ جیسے خالی لفافے کی ضرورت نہیں رہ سکتی. کوئی دوسرا چکر ہے لڑکو. آنے کا مقصد تم سن چکے ہو مسٹر یانگ ین، میں نے سرد آواز میں کہا، کیونکہ سیدھی انگلی سے گھی اوپر آ کر گرتا جا رہا تھا. مجھے ٹیڑھی انگلی سے ہی گھی نکالنا پڑتا تو دریغ نہ کرتا. ہم اس وقت برتھ سے ملنا چاہتے ہیں. بلا شبہ ہم ذریعہ معاش کے متلاشی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ذریعہ تم ہی بنو. برتھ کوئی دوسرا انتظام بھی کر سکتا ہے. مجھے افسوس ہے نوجوانوں. یانگ کے تیور بھی کڑے ہو گئے تھے. میں کسی برتھ سے واقف نہیں ہوں. اور مارشا سے؟ میرے حلق سے غراہٹ ابری. یانگ بری طرح چونکا اور اچھل کر اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ گوتم کی تنی ہوئی انگلیاں اس کی پسلیوں سے ٹکرائیں اور وہ کراہتا ہوا لڑک گیا. مسٹر یانگ، ہم اتنی رات ڈلے تفریحاً نہیں آئے. کوئی اہم مقصد ہی ہمیں سڑکوں پر نکال لایا ہے. ہم جانتے ہیں برتھ اور مارشا یہاں کیوں آتے ہیں اور تم کون سا بزنس کرتے ہو، مگر ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. کیوں چھوٹی سی بات کی خاطر اپنی ذات کو اذیت میں ڈالتے ہو؟ برتھ یا مارشا کا پتہ بتا دو. ہم دوسرے منٹ یہاں نہیں ہوں گے. نہیں، میں ان کو نہیں جانتا. وہ خوفزدہ نگاہوں سے گوتم کو دیکھتے ہوئے گگیا کر بولا اور میرا ہاتھ پھنکارتا ہوا اٹھا اور یانگ ڈکارتا ہوا الٹ گیا. مان جاؤ انکل. گوتم نے جھک کر اسے گریبان سے پکڑا. تم اگر ٹوٹ پھوٹ گئے تو تمہاری بلو فلمیں کون چلائے گا؟ مجھے وہ ہانپتے ہوئے بولا. اوپر بیٹھنے میں مدد کرو، میں برتھ کا پتہ بتا دوں گا. شکریہ پیارے انکل. گوتم نے دونوں باہوں میں سمیٹ کر اس کو اٹھایا اور کرسی پر احتیاط سے رکھ دیا. برتھ ان دنوں کولون میں اپنے باپ کے فلیٹ میں رہتا ہے. میرے اندر سے مایوسی اور راک کی جلتی ہوئی گہری سانس لہراتی ہوئی باہر آئی. برتھ بہت دور تھا اور وقت بے حد تھوڑا رہ گیا تھا. مارشا کا پتہ بتاؤ مسٹر یانگ، میں نے ڈوبتی آواز میں کہا. سوری. یانگ نفی میں گردن ہلانے لگا. میں 10 مرتبہ ٹرائی کر چکا تھا. اس کی روم میٹ نے آخری کال کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ مارشا عارضی طور پر کسی ہوٹل میں منتقل ہو گئی ہے. اس نے تھوک نگل کر باچھے آستین سے صاف کی اور پھر بولنے لگا، لیکن مجھے یقین ہے وہ برتھ کے پاس ہوگی. برتھ یہاں سے 9 بجے روانہ ہوا تو اسے لڑکی کی کال موصول ہوئی تھی. وہ مارشا ہی تھی. اسے وہ لے گیا ہوگا. میں جانتا ہوں مارشا کی مالی حالت ہوٹل کی متحمل نہیں ہو سکتی. اب براہ کرم برتھ کا نمبر ڈائل کرو. میں نے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر اس کی ران پر رکھ دیا. لیکن وہ اس کی موجودگی ظاہر نہیں کرے گا. یانگ نے لرزا انگلی سے نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا. ریسیور کان سے لگائے گھنٹی کی آواز سنتا رہا تھا. ہلو بوائے. ہاں یانگ ہوں. ہلو ہلو. یانگ نے ریسیور گال سے لگاتے ہوئے میری جانب دیکھا. کچھ گڑبڑ ہے. اس کے ساتھ اس نے فوراً سلسلہ منقطع کر دیا. ہم دیکھ لیں گے، میں اٹھتے ہوئے بولا اور میرا اشارہ پاتے ہی گوتم نے یانگ کی کن پٹی بجائی اور دوسرے ہاتھ سے ٹیلی فون سیٹ فرش پر پٹک دیا اور ہاتھ جاٹتا ہوا میرے ساتھ چل پڑا تھا. بانس، بانسری اور بانسری نواز تینوں گئے. وہ خوش دلی سے چہکا. کمبل پوش حسینہ بد دعائیں دے گی. شاید دعائیں دے، میں نے کہا. یانگ ین اتنا گلفام نہیں ہے. اگر بیوی ہوئی تو؟ گوتم نے دروازہ کھولتے ہوئے سفید دانتوں کی نمائش کی. پھر بھی کچھ نہیں ہوگا یار. میری آواز میں جلاہٹ نمایاں تھی. ایسے بدبختوں کی بیویاں شوہر پرست نہیں ہوتی. گوتم نے یقیناً میری جلاہٹ محسوس کر لی تھی. یہی وجہ تھی کہ وہ ہارن بھینچ کر ڈرائیونگ کرنے لگا تھا. کولون ماسٹر؟ گوتم نے گہری سنجیدگی سے پوچھا اور میں نے اس کے شانے پر تھپکی دی. اس نے چہرہ پھیر کر دیکھا. میرے چہرے پر سیاسی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. میں اندر سے داڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن گوتم کی خاطر بظاہر ہنس رہا تھا. یہی تو انسان کے ساتھ مجبوری ہوتی ہے. وہ بعض اوقات اپنے لیے نہ رو سکتا ہے اور نہ کھل کر ہنس سکتا ہے. تم کبھی اس طرف گئے ہو پیارے؟ میری نرم اور گداز آواز نے گوتم کی زندہ دلی بیدار کر دی تھی. ہاں ماسٹر، ایک لڑکی ادھر لے گئی تھی، اس نے شرماتے ہوئے بتایا. لیکن میں کولون کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. دراصل ماسٹر، جب کوئی خوش روح لڑکی میرے پہلو میں ہوتی ہے تو میں کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتا. بس وہی نگاہوں میں سمائی رہتی ہے. میری دوستی پھر تمہیں مہنگی پڑے گی، میں نے ہنس کر کہا. لیکن میں کوشش کروں گا پیارے، لڑکی اور تمہارے درمیان خائل نہ ہوں. اور نہیں ماسٹر، وہ تڑپ سا گیا. تمہاری ذات اور تمہارا ساتھ ہر جذبے اور حائز سے مجھے پیارا ہے. تمہاری خاطر میں دنیا کی تمام خوبصورت لڑکیوں کے چہرے بگاڑ سکتا ہوں. میں اس کی باتوں سے اتنا متاثر ہو گیا تھا کہ کوئی جواب ہی نہ سوچ رہا تھا اور میں اس کی چوڑی پشت کو ایسے ہی آہستہ آہستہ تھپ تھپانے لگا جیسے ماں بچے کو تھپک رہی ہو. کار ساحلی علاقے میں داخل ہوئی تو زندگی کے آثار بھی دکھائی دینے لگے تھے. ٹرالیاں سامان سے لدی جا رہی تھیں. ایک ٹرالی پر چینی بکریوں کی طرح بھرے ہوئے دکھائی دیے. شاید شفٹ بدلی ہوگی. پارکنگ پلاٹ میں تل درنے کی جگہ نہ تھی. گاڑیاں قطاروں میں پارک تھیں. صرف 3 آدمی ٹہل رہے تھے. ایک محافظ نے رائفل سے ایک شیڈ کی جانب اشارہ کیا اور گوتم یو ٹرن میں کار کو ادھر ہی بڑھائے لے گیا تھا.
جب ہم باہر نکلے تو اسی محافظ نے پیتل کا گول ٹوکن گوتم کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور ونڈ سکرین پر ٹوکن نمبر لکھ کر جب وہ گھوما تو گوتم نے کچھ سکے اس کو تھما دیے تھے۔ کیا فیری مل جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ محافظ نے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بتایا، غالباً چینی زبان تھی۔ میں کچھ سمجھا نہ تھا گوتم، البتہ ہم نے دائرے میں بیٹھے 4 آدمی دیکھ لیے تھے جو آگ تاپ رہے تھے۔ غالباً چینی نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گڈ ایوننگ دوستو، چاروں نے بیک وقت چہرے گھمائے۔ ہم پار جانا چاہتے ہیں، لباس اتارو اور کود جاؤ، ایک نوجوان نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ اگر شناور ہو تو صبح تک پار اتر جاؤ گے، لیکن ہم صبح کا لطف ادھر اٹھانا پسند کریں گے، گوتم بول پڑا۔ تم میں سے جو ہماری مدد کرے گا اس کی جیب میں 2 پاؤنڈ جا سکتے ہیں۔ سنو لڑکو، دوسرا آدمی گرم ہاتھ چہرے پر پھیرتا ہوا بولا، آج شام 4 بجے سے بحری ٹرانسپورٹ جام ہے۔ دیکھو ہم کشتیاں چھوڑ کر آگ تاپ رہے ہیں، کوئی بھی تمہیں نہیں اٹھائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انگڑائی لے کر ٹولی سے الگ ہو گیا۔ شب بخیر دوستو، مجھے نیند پریشان کرنے لگی ہے، اگر جم آیا تو اسے فیری میں بیچ دینا۔ میں نے مینیحس نگاہوں سے گوتم کی جانب دیکھا، اس نے آنکھوں سے تائید کر دی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے منصوبے سے پوری طرح آگاہ اور متفق تھا۔ ہم چند قدموں کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ٹہلنے کے انداز میں چل پڑے۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، شاید نیند نے اس کے سارے نظام کو معطل کر رکھا تھا۔ اے انکل، میں نے اسے آواز دی اور وہ کنارے لگی فیری پر چھلانگ لگاتے لگاتے رک گیا۔ براہ کرم ہماری مدد کرو، ہم ٹیکسی بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، سرد ساحل پر رات کیسے کٹے گی؟ وہ پل بھر کچھ سوچتا رہا تھا اور پھر کندھے اچکاتے ہوئے فیری کے پائیدان پر چلا گیا۔ ہم شب بصری کا معقول معاوضہ دیں گے انکل۔ میں نے چہرے پر التجا کی مسکینیت طاری کر لی تھی۔ ہم کسی کونے میں پڑے رہیں گے۔ دیکھو لڑکو، وہ ہوش دلی سے مسکراتے ہوئے بولا، فارغ رات ہم سیلروں کو کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے اور ہم ایسی رات سے جی بھر کر انتقام لیتے ہیں۔ ہمارا ایک ساتھی جم عورتوں کا انتظام کرنے گیا ہوا ہے۔ وہ عورت جو میری طرف بھیجی جائے گی 3 بیڑوں کو دیکھ کر واپس پلٹ جائے گی، لہٰذا مجھے افسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے، گوتم نے کہا، اسے 5 عورتیں نہ ملے اور تم تنہا ہی رہ جاؤ۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اندر چلو، لیکن ایک شرط۔ منظور ہے انکل، گوتم کود گیا۔ ہم آپ کی عیاشی میں مخل نہیں ہوں گے، وہ آئے گی اور ہم چلے جائیں گے۔ جب میں اس مرد معقول کے ساتھ اندر گیا تو گوتم گداز برتھ پر بالکل بچوں کے انداز سے بیٹھے بیٹھے اچل رہا تھا۔ انکل دروازہ بند کر دو، وہ چہکا۔ بے حد آرام دہ برتھ ہے، تھکاوٹ اور نیند کا احساس اس برتھ پر لیٹتے ہی شدید ہو جاتا ہے۔ انکل، میں اس کے سامنے پاؤں پھیلا کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، فارغ البال ہو یا بچے ہیں؟ اوہ، وہ ہنس پڑا، شاید تم مجھے بچوں کا حوالہ دے کر کوئی نصیحت کرنے جا رہے ہو۔ ہاں انکل، میں نے مضبوط آواز میں جواب دیا۔ خاندان اپنے سربراہ کے بغیر ایسے ہی خود کو محسوس کرنے لگتا ہے جیسے بے چھت دیواریں طوفان سے گھبراتی رہتی ہیں۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ میں تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں انکل، اگر تم نے احمقانہ ضد کی تو مجبوراً ہم تمہیں سربراہی سے موقوف کر دیں گے۔ وہ طویل سانس لے کر بولا، تو تم وہ نہیں ہو؟ نہیں انکل پیارے، ہم وہی ہیں، میں نے مدھم آواز سے بتایا، وہی حاجت مند۔ ہمیں باہر صورت پار اترنا ہے، ہم ہڑتال ختم ہونے تک نہیں رک سکتے۔ جو حاجت مند اپنی حاجت روائی کے لیے آخری حد تک جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ان کی ضرورت کو ناگزیر ہی سمجھا جانا چاہیے۔ تم مجھے دونس میں لے جانا چاہتے ہو؟ وہ گورتا ہوا غرایا۔ اپنے پہلے دانت گن لو۔ ہمارے دانت کئی بار ٹوٹ چکے ہیں انکل، میں نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ دونس تو ہمارا پہلا قدم ہے، ہم بہت آگے تک جانے کا فیصلہ کر کے ادھر آئے ہیں۔ چلو انجن سٹارٹ کرو۔ اس نے جوں ہی دونوں ہتھیلیاں پیچھے کی، میں نہ صرف دفاعی پوزیشن میں ہو گیا تھا بلکہ کچھ جوابی کارروائی کے لیے بھی تیار تھا۔ گوتم غیر متعلق سا نیم دراز ہو کر جیسے ڈرامے کی ریہرسل دیکھ رہا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ہی وہ دلتی مارنے اوپر اٹھا تھا۔ میں بالکل تیار تھا۔ لہراتا ہوا ایک طرف کودتے لمحے میری دائیں ٹانگ نیچے پرواز کرتی اس کی پنڈلیوں کے نچلے حصے سے ٹکرائی۔ جب اوپر اٹھی تو وہ فضا میں ہی الٹی قلع بازی میں چلا گیا تھا۔ اس کا ستارہ اچھا ہی تھا، وہ سر کے بل گداز برتھ پر گرا تھا۔ اگر فیری کے فرش پر گرتا تو بولٹ اس کے سر کی مزاج پرسی کرنے کے لیے سر اٹھائے کھڑا تھا۔ گرنے اور اچھل کود نے چھوٹی سی فیری کو بے توازن کر دیا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر اپنا توازن درست کر رکھا تھا۔ سنو محترم، میں نے مصالحتی لہجے میں کہا، اچھل کود کا نتیجہ ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ ہماری ضرورت کو محسوس کرو۔ دفتن گوتم اٹھتا ہوا ہمارے درمیان قائل ہو گیا تھا۔ ماسٹر،
کچھ خدمت کا موقع مجھے بھی ملنا چاہیے، اس نے بازو دائرے میں لہراتے ہوئے کہا، اور جب اس کا ہاتھ رکا تو میں نے چمچماتا خنجر دیکھا۔ غالباً آستین سے خنجر نکل آیا تھا۔ انکل، میں تمہارا چھوٹا بھتیجا ہوں، تم جانتے ہوگے چھوٹے ذرا ضدی ہوتے ہیں۔ وہ کود کر اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ چابیاں میرے حوالے کر دو پیارے انکل، میں ناؤ پار لگا دوں گا۔ لاؤ چابیاں۔ گوتم نے غراتے ہوئے جھک کر خنجر کی نوک اس کی دائیں گال پر رکھ دی۔ سنو، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، مجھے یونین والے سزا دیں گے، میرا لائسنس معطل کر دیں گے، مجھے اٹھا کر باہر خشکی پر پھینک دو۔ اس نے چابیاں نکال کر گوتم کے حوالے کر دی۔ میرے بچوں پر رحم کرو ماسٹر، گوتم پیچھے ہٹتا ہوا بولا، تم ذرا اس بوڑھے بچے کو بہلا دو، میں دیکھتا ہوں انجن کیا کہتا ہے۔ میں نے ریوالور نکال کر بوڑھے بچے کو جھلک دکھائی۔ وہ ایسے ہی ایک دم پرسکون ہو گیا تھا جیسے روتے بچے کو ہاؤ کہہ کر سہما دیا گیا ہو۔ گوتم جھک کر انجن کی جانب رینگ گیا اور میں سامنے والی سیٹ پر اکڑوں بیٹھ کر ریوالور سے دل بہلانے لگ گیا تھا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں میری سماعت سے انجن کی دل ہوش کن گرگراہٹ ٹکرائی۔ میرے حیرت انگیز دوست نے انجن بیدار کر لیا تھا۔ جب فیری قریب کھڑی کشتیوں کے درمیان سے لہراتی کھلے پانی میں ہموار رفتار سے بڑھنے لگی تو میں نے طمانینت بری نگاہوں سے اپنے مد مقابل کو مسکراہٹ دی۔ جو ہونا تھا ہو چکا ہے انکل، میں نے ٹانگیں برتھ پر لاتے ہوئے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہا تھا۔ اب ہمارا ساتھ کچھ وقت کا ہے، ہم آپ کو اتنا معاوضہ دیں گے کہ یونین کا جرمانہ ادا کر کے بھی آپ فائدے میں رہیں گے۔ ہاں، وہ سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، بشرط یہ کہ صبح پولیس قاتلوں کو تعاون دینے کے جرم میں در نہ لے۔ تم یقیناً اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ نہیں انکل، میں نے باوسوخ انداز میں کہا، ہم اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہے ہیں جو صبح پہلی فلائٹ سے فلپائن جا رہا ہے۔ ملاقات بے حد ضروری ہے۔ کیا میں یقین کر لوں؟ وہ آگے جھک کر بولا، اگر تم سچ کہتے ہو تو میں تمہیں واپس بھی لے آؤں گا۔ بولو، معاوضہ کیا دو گے؟ منہ مانگا انکل۔ میں نے جیب سے کرارے نوٹوں کی گڈی نکال کر برتھ پر اچھال دی، لیکن واپسی پر فیری روک کر گوتم جب اندر آیا تو میں نے گڈی سے چند نوٹ الگ کر کے فیری کے مالک کی جانب اچھال دیے۔ نوٹ بکھر کر اس کے اوپر ہی گرے تھے۔ اگر انتظار کرنا چاہو تو ادھر جا کر تم پر پھر نوٹوں کی بارش ہوگی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں 2 گھنٹے انتظار کروں گا، اس نے نوٹ چنتے ہوئے کہا، لیکن وعدہ نہیں کر سکتا، ادھر ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اگر کوئی خلاف ورزی کی وجہ دریافت کرنے آ گیا تو میں مجبور ہوں گا۔ چلو ماسٹر، گوتم دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، میں نے فیری پورٹ سے ہٹ کر لگائی ہے، ہمیں گاڑی کے لیے ادھر تک پیدل چلنا ہوگا۔ فیری واقعی ویرانوں اور سنسان کنارے پر لگی تھی۔ دائیں جانب روشنی کا سیلاب دور سے دکھائی دے رہا تھا۔ کنارے پر اتر کر ہم کنارے روشنیوں کی جانب چلنے لگے تھے۔ میں تقریباً دوڑ ہی رہا تھا کیونکہ میرے کانوں نے مورخ کی اذان سن لی تھی۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا اور صبح کی روشنی تیزی سے رات کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا اس کے لیے صرف رات کی چادر ہی معاون ہو رہی تھی۔ روشنی کے دائرے میں آتے ہی میں نے اپنی رفتار کم کر لی تھی۔ سابقہ رفتار دیکھنے والی ہر آنکھ کو کھٹک سکتی تھی۔ میں نے قدم روک کر گوتم کو پہلو میں آنے دیا اور ہم تھکے ہارے مزدوروں کی چال چلتے پارکنگ لاٹ میں داخل ہو گئے۔ دوسرے کنارے کی طرح اس کنارے کا پارک بھی آباد ہی تھا۔ کیا یہ ٹوکن چلانے کی کوشش کروں ماسٹر؟ گوتم نے پیتل کا ٹوکن ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا۔ نہیں پیارے، میں نے سرگوشیانہ آواز میں اسے روک دیا۔ ہو سکتا ہے ادھر کوئی دوسرا طریقہ کار ہو اور ہم پہلے ہی قدم پر پکڑے جائیں۔ کیا تم تار سے اگنیشن کا نظام کھول لو گے؟ شاید کامیاب ہو جاؤں، گوتم نے چابیوں کے رنگ کی تار کو کھولتے ہوئے بڑبڑایا۔ دوسرے لمحے رنگ ٹیڑھی میڑھی تار میں بدل چکا تھا۔ آؤ، ٹرائی کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ تینوں گارڈ پیٹیوں پر بیٹھے میں نوشی میں مشغول تھے۔ ہم ٹہلتے ہوئے دوسرے کنارے جا پہنچے۔ ایک مزدا کا انتخاب کر کے گوتم لاک کھولنے میں جٹ گیا اور میں نگرانی کرنے لگا تھا۔ رک جاؤ دوست، میں نے ایک طویل قامت شخص کو کیبن سے نکلتے دیکھ لیا جو کیبن کا دروازہ لاک کر کے ہماری جانب آ رہا تھا۔ گوتم سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص ہم سے تقریباً رگڑ کھاتا ہوا گزرا اور مزدا سے تیسرے نمبر پر کھڑی کار کا دروازہ کھولنے لگا۔ 1 منٹ سر، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا اور پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ہم چابیاں کھو بیٹھے ہیں سر، براہ کرم جوننگ کارپوریشن تک لفٹ دے دیں۔ مجھے شپ یارڈ کی جانب جانا ہے دوستو، اس نے معذرتی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے گوتم کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ممنون آواز میں کہا۔ کچھ تو فاصلہ کم ہو جائے گا، حالانکہ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ شپ یارڈ کہاں ہے۔ جوننگ کارپوریشن کا بورڈ میں نے اس صبح بھاگتے بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ سنو لڑکو، وہ کڑے تیوروں سے گورتا ہوا بولا، یہاں بے شمار کاریں کھڑی ہیں، کوئی اپنے لیے چن لو، دھوکہ دینے کی پہلے صلاحیت پیدا کرو۔ دروازہ کھولنے کے لیے وہ پھر جھک گیا۔
فاصلہ تو کم ہو ہی چکا تھا اور وہ نہ صرف مشکوک ہو گیا تھا بلکہ یقین لے کر جانے والا تھا۔ ٹوکن دیتے وقت وہ گارڈز کو اپنا یقین منتقل کر جاتا تو میری تگ و دو تو رہ جاتی، لہٰذا میں ایک ہی جسم میں نہ صرف اس سے ٹکرایا بلکہ اس کے منہ پر ہتھیلی جما کر زمین پر چلا گیا تھا۔ اس کے لیے میرا حملہ غیر متوقع ہی رہا ہوگا، وہ میرے نیچے تھا اور میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ رگ فادر گابے نے ہی بتائی تھی جسے ماہرانہ انداز میں مسل کر ہاتھی کو بھی بے ہوش کیا جا سکتا تھا۔ وہ میرے بوجھ تلے بری طرح تڑپ رہا تھا، لیکن میری ہتھیلی اس کے منہ پر ایئر ٹائٹ ڈھکن کی مانند جمی ہوئی تھی۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں گردن پر رگ کو مسل رہی تھی۔ وہ چند ثانیوں میں ہی بے حرکت ہو کر جب پرسکون ہو گیا تو میں بائیں ہاتھ زمین پر رگڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے اندر رکھ دو تھم، میں نے لاک میں لگی چابیاں نکالتے ہوئے کہا اور گوتم نے اسے اٹھا لیا۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر پچھلے دروازے کا لاک اوپر کیا اور گوتم کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس کی جیب سے ٹوکن بھی نکال لو۔ گوتم نے ٹوکن کے ساتھ لانگ سائز کا پھولا ہوا پرس بھی میری جانب بڑھا دیا تھا۔ نہیں پیارے، میں نے ٹوکن لیتے ہوئے کہا، ہم چور نہیں ہیں، پرس واپس رکھ دو۔ گوتم نے ہارن سکیڑ کر پرس واپس اس کی جیب میں ٹھونس دیا۔ تب میں نے انجن سٹارٹ کیا اور کار کو بیک گیئر میں ڈالتا ہوا قطار سے باہر آ گیا۔ انجن کی آواز سن کر ایک گارڈ دوڑتا آ رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار بے حد کم رکھی ہوئی تھی۔ گارڈ کے قریب سے گزرتے ہوئے ٹوکن اور ایک نوٹ اس کی جانب اچھال دیا۔ ٹوکن فرش پر جا پڑا تھا، لیکن نوٹ اس نے فضا ہی میں روک لیا تھا۔ ابھی وہ نوٹ کی مالیت کا اندازہ ہی کرنے میں مصروف تھا کہ میں ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتا ہوا نکل گیا تھا۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں۔ شکریہ۔